لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة۔ میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ و مغفورہ نیلم خان صاحبہ زوجہ جناب علی عابد خان صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ناظرین گرامی، ایک مومنہ کے اصال ثواب کی آن لائن مجلس اعزا ہے۔ میں ابتدائے سخن میں ہی رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما۔ مجھے یاد آتا ہے میں نے مرحومہ کے اصال ثواب کی ایک مجلس اعزا اس سے پہلے بھی خطاب کی تھی۔ چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں آج کی اپنی اس گفتگو میں۔ ماہ شعبان المعظم جو تیزی سے اپنی اختتامی منزلوں تک پہنچ رہا ہے اور آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان، اسی لیے نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمائش کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا جو خطبہ شعبانیہ کے ضمن میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور علماء کرام سے سن سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن پیغمبر اعظم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، جو ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل ہے۔ پیغمبر اعظم آواز دیتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تم تک آن پہنچا ہے اللہ کا مہینہ اپنی برکتوں کے ہمراہ، اپنی رحمتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اور مغفرت کے ہمراہ۔ معبود کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور تمام تر مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر خاتم نے یہ مجدہ سنایا ہے، یہ اللہ کا وہ منتخب مہینہ ہے جس میں تمہیں تمہارے غیر ارادی عمل پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، ماہ مبارک رمضان میں تمہارا سو جانا یہ عبادت پروردگار کا درجہ رکھتا ہے۔ میں چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں خطبہ شعبانیہ کے ضمن میں۔ اسی پیغمبر چینل پر میری مفصل گفتگو انشاءاللہ آپ سنیں گے آئندہ دنوں میں۔ سر دست میں برکت کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ ماہ مبارک رمضان اگر ماہ قبولیت دعا ہے تو ہمیں خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص وہ معصورہ دعائیں
جو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں، اس میں بعض دعائیں سید الساجدین، زینت العباد، ذو الصفنات، میر کاروان حسینی حضرت علی بن الحسین علیہم الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، بعض دیگر معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ دعا جو مانگتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے، دعا کا لفظ دلوں کا خطیب ہوتا ہے، دعا کا رد عمل بھی عجیب ہوتا ہے، دعا سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، دعا سے دل کی کثافت کے داغ دھلتے ہیں، دعا سے معرفت رب کے باب کھلتے ہیں۔ جب انسان کے ہاں معرفت پروردگار پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے کسی عزیز کے رخصت ہو جانے کے بعد خدا سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اس کے یہاں خدا سے گفتگو کرنے کے سلیقے میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ اگر ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار، ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بسا اوقات ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور شکوہ بھی ایک ایسے بھونڈے الفاظ سے کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ میاں سے ناراض ہیں، ہم تو اللہ سے اب کیا طلب کریں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ نظام قدرت یہ ہے، یہ پروردگار نے ایک سلسلہ بنایا ہے، جو آیا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ میں ایک آیت پیش کروں، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 34 کو پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ اپنے نبی کو خطاب کر کے یہ اعلان کیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، آپ کی زندگی بھی دائمی زندگی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہیں گے، نہیں، جو آیا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ کفار و مشرکین بھی جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر کو بھوک کیوں لگتی ہے، اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو انہیں نیند کیوں آتی ہے، تو انہیں بھی ایک نہ ایک دن مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پھر مالک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ہم سب کو آنی ہے، لیکن اگر برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں، الہی برکتیں، تو یقین جانیے پھر وہاں پر انسانی عمر اور انسانی سن و سال کو پیمانہ قرار نہیں دیا جائے گا کہ فلاں انسان کی زندگی بڑی باعث برکت تھی۔ میں مثال سے واضح کروں، مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر بابرکت بنا لو گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم تمہارے لیے آسمان سے اپنی برکتوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ اس برکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، جب کبھی آپ اپنے چھوٹوں کو دعا دیجئے تو جہاں طول عمر کی دعا دیجئے وہیں ایک جملہ اور بڑھا دیجئے کہ خدا تمہاری عمر کو باعث برکت قرار دے۔ میں تھوڑی دیر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں برکت کے سلسلے میں، تاکہ یہ برکت کا کانسیپٹ ہمارے ہاں تصور ہو جائے۔ انسان بسا اوقات سوچتا ہے جس کی عمر زیادہ ہو اس کی عمر باعث برکت ہے، جس کا مال دیکھنے میں زیادہ ہو، بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال باعث برکت ہے، جبکہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے اور مکمل وضاحت کی ہے کہ بسا اوقات نہ دکھنے والی چیزیں باعث برکت ہوا کرتی ہیں۔ یہ برکت کیا ہے؟ مثال کے طور پر پیغمبر خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین کو متوجہ کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ ہر صبح یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم ونورہ وہداہ وبرکتہ۔ نبی اکرم امیر المؤمنین سے تاکید کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہر روز صبح میں دعا طلب کیا کرو، خدایا مجھے آج کے دن کا خیر عطا کر دے، مجھے آج کے دن کا نور عطا کر دے، مجھے آج کے دن کی ہدایت عطا کر دے، اور مجھے آج کے دن کی برکت نصیب فرما دے۔ یہ برکت جب کسی انسان کا شامل حال ہو جاتی ہے تو بظاہر وہ محدود زندگی گزار کے بھی جب اس دنیا سے خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کا تذکرہ تادیر باقی رہتا ہے، جس کی بہترین مثال اولیاء الہی، انبیاء کرام، خدا کے منتخب بندے، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، علماء، صالحین، شہداء، صدیقین، مؤمنین ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دوں، علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسا عالم جس نے محدود عمر حاصل کی، اور اس محدود عمر میں جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آج بھی ان کا تذکرہ باقی ہے، اور تا روز قیامت ان کا سلسلہ اور ان کی گفتگو ہوتی رہے گی اور ان کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ جب علامہ حلی کا زندگی نامہ پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار علامہ حلی نے
اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ایوریج نکالا جائے تو پر ڈے 1000 لائنز انہوں نے لکھی ہوں گی، تب جا کر کے یہ اتنا علمی اثر انہوں نے چھوڑا ہوگا۔ تو میں آپ سے ایک سوال دریافت کرتا ہوں کہ علامہ ہلی نے پیدا ہوتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں، 15-17 برس مدرسے میں اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کر کے علم حاصل کیا ہوگا، پھر لکھنا شروع کیا ہوگا۔ تو کبھی کبھی انسانی زندگی باعث برکت بن جایا کرتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے آخر اللہ نے اتنی وسعت کہاں سے دے دی۔ آپ سب نے پڑھا ہے کہ تخت سلیمان کو، تخت بلقیس کو چشم زدن میں لے کر آنے والا آ گیا، اور پھر جس طرح طی مکان ممکن ہے اسی طرح طی زمان بھی ممکن ہے۔ مثلا امیر المؤمنین کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، بھلا کیسے ممکن ہے؟ 1 منٹ نماز پڑھنے میں، 1 رکعت نماز پڑھنے میں 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، 1000 رکعت نماز پڑھنے میں 1000 منٹ کا وقت لگے گا، جبکہ رات اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ماہ مبارک رمضان کیوں برکتوں کے ساتھ آیا ہے، کیوں پروردگار کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بسا اوقات جو ہمارے ہاں بعض تاریخیں، مناسبتیں قابل احترام ہیں، قابل برکت ہیں، اس کا سبب اب سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے ہی علامہ امینی سے سوال ہوا، لکھا ہے علماء نے، علامہ امینی نے مصلی اٹھایا اور نماز پڑھنی شروع کی، اور مختصر مدت میں تقریباً 6.5 سے 7 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھ لی۔ علامہ امینی کے اس عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ایک غلام حیدر کرار اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو وہ فخر الاتقیاء، وہ مولا الموحدین، وہ سید العابدین، وہ سید الزاہدین، وہ امام العارفین، وہ مولا متقیان علی بن ابی طالب کیوں کر انجام نہیں دے سکتے ہیں؟ پروردگار اس محدود ٹائمنگ کو بھی برکت عطا کر دیتا ہے جسے عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ آج کا کیلکولیٹر اس کا حساب نہیں لگا سکتا ہے، اس کا علم فقط ذات خداوند سبحان کو ہے۔ میں چند ایک حدیثیں نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ آخر برکتیں انسان کو حاصل کہاں سے ہوتی ہیں۔ مثلا نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال اللہ عز وجل، ارشاد خداوندی ہے، اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ایک بندے پروردگار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ جل جلالہ، تو مالک کی آواز آتی ہے، بدا عبدی باسمی وحق علی، چونکہ میرے بندے نے میرے نام سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، لہذا مجھ پر فرض ہے، میرا حق ہے کہ میں اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، وَأُبَارِكْ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ، اور میں اس کے تمام حالات کو اس کے لیے باعث برکت بنا دوں۔ یہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ایگزام دینے کے لیے ایگزام ہال میں جا رہے ہیں، فلائٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، حتیٰ اپنے گھر کے کسی کام میں مصروف ہو رہے ہیں، اگر کام کی ابتدا، سفر کی ابتدا، ایگزام کی ابتدا، کسی بھی کام کی ابتدا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے تو پروردگار اس کام کو باعث برکت بنا دیتا ہے، اور پھر الہی رحمتیں اور برکتیں انسان کے شامل حال ہوا کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو۔ یا پھر دوسری حدیث نبی اعظم کی، اذا دخل احدکم بیتہ، جب تم میں سے کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اہل خانہ کو، فَإِنَّهُ يُنزِلُهُ الْبَرَكَةِ، کیونکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ایک انسان اہل خانہ کو، اس مکان میں رہنے والے مکینوں کو سلام کا تحفہ روانہ کرتا ہے تو یہ تحفہ سلام برکتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، اور وَتُؤْنِسُهُ الْمَلَائِكَةِ، اور اس گھر میں ملائکہ کی رفت و آمد شروع ہو جاتی ہے، ملائکہ پروردگار اس گھر سے مانوس ہو جایا کرتے ہیں۔ یا پھر نبی اعظم کی ایک اور حدیث، پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں، الصلاۃ من شرائع الدین، اللہ کی شریعت میں، دین کی شریعت میں نماز واجب قرار دی گئی، وفیہا مرضات الرب عز وجل، اللہ کی مرضی اسی نماز میں ہے، وہی منہاج الانبیاء،
یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ وَلِلْمُصَلِّ حُبُّ الْمَلَائِكَةِ، جب ایک نماز گزار نماز ادا کرتا ہے تو ملائکہ کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے، وَہُدَى، ہدایت اس کے شامل حال ہوتی ہے، وَایمان، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ، اس کے معرفت کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، وَبَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ، اور انسان کے رزق میں برکت ہوتی۔ پھر میں کہوں گا رزق میں برکت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی سیلری 60 70 80 ہزار روپے ہو، البتہ جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، لیکن بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں وہ افراد جن کی آمدنی کم ہے، محلے کی مسجد کا امام جماعت جسے انتظامیہ کمیٹی تھوڑے سے پیسے دیتی ہے، وہ کبھی بھی مہینے کے آخر میں شکوہ نہیں کرتا ہے۔ بعض افراد جن کی سیلری زیادہ ہوتی ہے وہ آخر ماہ میں خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے، اور اکثر رونا روتے ہیں، لیکن وہ افراد جن کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نہیں معلوم کہ پروردگار ہمارے اس کم میں برکت کہاں سے عطا کر دیتا ہے۔ اس رزق کی برکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معبود کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، خدایا ہمارے رزق کو وسیع قرار دے اور ہمارے رزق کو ہمارے لیے باعث برکت قرار دے۔ یا پھر ایک اور حدیث، ایک مرد مومن کے خاتون کی اور ایک مؤمنہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور اس پیغام کو پہنچنا چاہیے، نبی اعظم کی ہی حدیث ہے۔ پیغمبر فرماتے کلو جمیعا، دیکھیے آج کے دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے، حد یہ ہے کہ گھر کے حصار میں بھی افراد خانہ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی لکھائی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی آفس کے کام میں مصروف ہے، کوئی مستقل میٹنگ ہی کر رہا ہے آن لائن۔ اب تو ورک فرام ہوم ہے تو اور زیادہ مشکلات بڑھ گئیں، ایسے میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کلو جمیعا، کھانا الگ الگ مت کھاؤ، ایک دسترخوان لگے اور سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ولا تفرقوا، جدا جدا مت بیٹھو، فإن البرکۃ مع الجماعہ، کیونکہ برکت یگانگت میں ہے، اتحاد میں ہے، ایک ساتھ بیٹھنے میں ہے، الگ الگ بیٹھنے میں انسان کے برکتیں شامل حال نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا پھر ایک اور حدیث جو پیغام ہے، پیغمبر اعظم نے فرمایا ما من مائدۃ اعظم برکۃ من مائدۃ جلس علیہا یتیم۔ اللہ اکبر، ایک پیغام جو تمام افراد قوم تک پہنچنا چاہیے، بالخصوص ان افراد تک جنہیں اللہ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو بے نیاز بنایا ہے، آپ کے مال میں وسعت و برکت عطا کی ہے، اور پروردگار نے آپ کو دولت سے مالا مال کیا ہے، تو ایسے میں اب آپ کی ذمہ داری، نبی اعظم کہتے ہیں برکت کے لحاظ سے اس دسترخوان سے عظیم باعث برکت دسترخوان نہیں ہو سکتا ہے جس دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھا ہو۔ لہٰذا ہم یتیم نوازی کی طرف، یتیم پروری کی طرف اپنے قدم آگے بڑھائیں، اور اس اعتبار سے کہ حتیٰ یتیم بچے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے اپنے سرپرست کو کھو دیا ہے، نہیں بٹھا سکتے ہیں، اس کی مالی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم اس کے سر پر دست شفقت تو پھیرا جا سکتا ہے۔ یا پھر ایک اور حدیث ہے نبی اعظم کی، لما خلق اللہ المعیشہ جعل البرکات فی الحرث والغنم، جب پروردگار نے معیشت کو پیدا کیا تو کھیتی میں برکت قرار دی ہے، اور پروردگار نے گوسفند میں برکت قرار دی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کتے جیسے جانور کو یہ کہا جائے بڑا باعث برکت ہے، جبکہ اس کے ہاں بچے کتنے پیدا ہوتے ہیں، ایک ساتھ کئی بچے، لیکن اس کے برخلاف بھیڑ بکری سال میں ایک آدھ بچے۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ گوسفند میں برکت قرار دی ہے مالک کریم نے، اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے ہمارے مذہب کا، اور اس موضوع پر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی فرمائشات الا ماشاء اللہ، کشا ورزی اور کاشتکاری کے سلسلے میں حد یہ ہے کہ انسان گوسفند اگر پالتا ہے تو اس کی کیا برکتیں ہیں، اور پھر اس کے رزق میں کیسے برکت و وسعت آتی ہے۔ کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ گوسفند وہ ہے جس کا گوشت، جس کی پوست، جس کے بدن کا ایک ایک حصہ انسان کے کام آتا ہے، اور یہ دودھ بھی دیتی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے انسان کو سیراب کرنے والی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے انسان کے لیے قرار دی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس اعضا ہے، لہٰذا یہاں پر کچھ دیر اب گفتگو کروں گا کہ دیکھیے ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہم جس طرح اپنی
ماں کی زندگی میں اس کی دعائیں لے کر کے اپنے عمر کے ہر پڑاؤ کو باعث برکت بنا سکتے ہیں. اسی طرح اگر ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو ان کی خدمت کر کے، ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ہم اپنی زندگی میں برکتوں کو لا سکتے ہیں. میں ایک حدیث پیش کروں. نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے. مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ست خصال ينتفع بها المؤمن، 6 خصلتیں، 6 چیزیں جس کے ذریعے ایک مومن کو فائدہ پہنچتا ہے من بعد موتہ، اس کی موت کے بعد. وہ 6 چیزیں سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. پہلی چیز ولد صالح، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں طلب مغفرت کرے. قرآن مجید جس کی تلاوت کی جائے ایصال ثواب کی غرض سے، اور پھر جب ہم تلاوت کریں گے اپنے مرحوم باپ کے لیے، اپنے کسی عزیز کے لیے، تو صرف مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ ہمارا دل اگر نور ایمان سے مملو ہونا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن ہمیں فائدہ پہنچائے گا. قراءت قرآن سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں امام صادق کہ اگر کوئی کنواں کھودا جائے کسی مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے، تو جب تک کنواں باقی رہے گا تب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا. آج کے دور میں کنویں کا دور نہیں ہے، ہینڈ پمپ ایک لگوا دیا، کہیں ایک سمرسیبل کا انتظام کر دیا. جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، ہیں ایسے افراد، ہیں ایسے گھر گھرانے، ہیں ایسے محلے جہاں ضرورت ہے سمرسیبل کی، جہاں ضرورت ہے ہینڈ پمپ کی، جب تک باقی رہے گا لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے، پانی پیا جاتا رہے گا، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا پھر اگر مرنے والے کے ایصال ثواب کی غرض سے ایک درخت لگا دیا جائے تو اس درخت کا سایہ جب تک باقی رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. صدقہ مرنے والے کی طرف سے دینا، یا پھر ایسی سنت حسنہ کو قائم کرنا جو اس کے بعد دوسرے اس سے حاصل کرے. اگر کسی ایک مرد مومن نے، کسی ایک خاتون نے کسی اچھی سنت کی بنا ڈالی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو جب تک اس سنت پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے تب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا. اب میں ایک حدیث پیش کروں، اور نبی اعظم کی حدیث ہے. پیغمبر کہتے ہیں ارواح مومن ہر جمعے کو گھر تک آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے واقعی میں. اور گھر کے سامنے آنے کے بعد گریہ و زاری کے عالم میں اپنے اہل خانہ کو خطاب کر کے وہ روح یہی کہتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بال بچوں، اے میرے اہل و عیال، ہمارے ساتھ مہربانی کرو. جو کچھ بھی مال چھوڑ کر آیا ہوں سب کا فائدہ تمہیں مل رہا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس مال کا حساب و کتاب مجھ سے ہوگا تو میں اپنی زندگی میں سارا مال ختم کر کے آیا ہوتا، تو میرے ساتھ اتنی سختی نہ ہوتی. بہرحال روحیں آتی ہیں. میں ایک روایت پیش کروں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی عجیب و غریب روایت ہے. مولا فرماتے ہیں ما من مؤمن ولا کافر الا هو یأتی اہلہ عند زوال الشمس. کسی بھی مومن کی روح ہو، کسی بھی کافر کی روح ہو، ہر مومن و کافر کی روح گھر والوں کے پاس آتی ہے زوال آفتاب کے وقت. فَإِذَا رَآ أَهْلَهُ يَعْمَلُونَ بِالصَّالِحَاتِ، اور جب کسی اچھے کام کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے اہل خانہ کو تو وہ حمد الہی بجا لاتی ہے. وَإِذَا رَأَى الْكَافِرُ، لیکن اگر کوئی کافر اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھا کام انجام دے رہے ہیں تو کانت علیہ حسرہ، تب وہ حسرت کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اس بات کی جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر آج کی دنیا میں ہم نے اور آپ نے، اہل دنیا نے اچھا کام نہیں کیا، کل قیامت کے دن کف افسوس بننے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہی ماہ مبارک شعبان، جسے شعبان المعظم کہا گیا، جو 8واں اسلامی مہینہ ہے. اس مہینے کے مختلف اعمال ہیں، مثلا صدقہ دینا، حسب حیثیت راہ خدا میں خرچ کرنا، غریبوں تک پہنچنا. آپ نیمہ شعبان کی مناسبت سے مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی دامد اللہ الوارف کا پیغام جو نصیحتوں بھرا ہے، اگر آپ پڑھیں اور سنیں، موجود ہے یوٹیوب چینلز پر، آڈیو موجود ہے اور سافٹ کاپی اس کی وائرل ہوئی ہے. آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے کہا ہے جن افراد کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ رقوم شریعہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غرباء، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں تک پہنچیں اور ان کی حاجتوں کو پورا کریں. کسی بچے کی فیس دے دیں، کسی کا ڈریس بنوا دیں، کوئی اور ایسا کار خیر کریں جس سے کسی غریب کی مدد ہو سکے. بڑی تاکید ہے.
ماہ مبارک شعبان میں جب انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں تھوڑی سی بھی رقم ہوگی تو کل روز قیامت وہ تھوڑی سی رقم کوہ احد کے مانند تمہیں بڑی ملے گی، عظیم دیکھو گے اس تھوڑی سی رقم کو۔ دوسرا، ماہ شعبان کا اہم ترین فریضہ وہ ہے مثلاً امام خمینی کہتے ہیں مناجات شعبانیہ کا پڑھنا۔ مثلاً آغا قاضی عرفانیات کے استاد ہیں امام خمینی کے، علامہ طباطبائی کے، دیگر بزرگان ہیں دین کے، وہ کہتے ہیں میں ہر جمعے کے دن ماہ شعبان میں زیارت جامع کبیرہ پڑھتا ہوں۔ ایک اور اہم ترین عمل وہ ہے روزہ رکھنا۔ میں گزارش کروں گا بالخصوص ماہ شعبان کے آخر کے 3 دنوں میں روزہ رکھیے اور اسے ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے متصل کیجیے۔ جو حسرت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اور انسان بھی حسرت کرے گا کہ کاش ہمیں زندگی مل جائے، ہم پلٹ جائیں، کچھ اعمال حسنہ کو بجا لائیں۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب کون سالی کے مرحلے تک پہنچ گئے اور بڑھاپا طاری ہو گیا تو کہتے ہیں مجھے حسرت ہے، کاش میں جوان ہوتا تو ماہ رجب شعبان کے روزے رکھتا جیسے رکھتا تھا، اب بڑھاپا ہے۔ پھر جوانوں سے کہتے ہیں کہ آج کے دن کو تم غنیمت سمجھو تاکہ تم عبادت و بندگی پروردگار کے ذریعے ان مدارج کو پا سکو جو انسان کو انسان کامل بناتے ہیں۔ واقعی معراج کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اللہ کی بندگی شرط اولی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سامن الحجج، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر پر ہاتھ رکھنا اور 7 مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرنا انسان کو قیامت کے عذاب اور محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں قبرستان بہت معذرت کے ساتھ جہاں آپ چراغانی کر رہے ہیں، گلپاشی کر رہے ہیں اور پھول نچھاور کر رہے ہیں، خوشبو بکھیر رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے تاکہ خود آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کے مرنے والے مرحوم کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ ایک دوسری جگہ پر مولا امام رضا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو 11 بار سورہ مبارک توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ارسال کرو۔ جب تم اس عمل کو انجام دو گے تو قبرستان میں موجود تمام قبروں کی تعداد کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ وہ مستحب اعمال ہیں جو مرنے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک اور بات میں بیان کر دوں، اس خانوادے کی تسکین کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ تمام تر مراتب، وہ تمام تر مراحل، وہ تمام تر منازل جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک دعا ہے ماں باپ کی قبر۔ مثلا پیغمبر فرماتے ہیں فَلْيَطْلُبْ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگر کسی انسان کو دعا طلب کرنی ہے تو وہ جائے اپنی ماں یا اپنے باپ کی قبر پر جانے کے بعد ایصال ثواب کرے اور پھر مالک سے رو لگائے، پروردگار عالم یقیناً اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ دیکھیے ماں باپ انسانی زندگی میں اہم اور کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں جس کے شامل حال ہو جائیں، ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس سے اعضا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک عجیب و غریب بات۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ 3500 مرتبہ جناب موسیٰ نے خداوند کریم سے گفتگو کی، 3500 مرتبہ۔ ایک مرتبہ خداوند کریم سے یہ سوال، دیکھیں ماں کی دعائیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں پروردگار سے، خدا یہ بتا دے کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ید بیضا ہے، آواز قدرت آتی ہے تیرے محلے میں جو فلاں قصاب ہے وہ ہوگا ہم نشین۔ جناب موسیٰ اس قصاب کی دکان تک پہنچے، دیکھا گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس نے فروخت کیا، دکان کا شٹر گرایا، اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ پیچھے اس کے گھر تک جاتے ہیں، وہ گھر میں داخل ہوا، دق الباب کیا، مہمان نہیں چاہیے، بسم اللہ۔ اور یہ خود ایک الگ موضوع ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو مہمان کے سلسلے میں میں بیان کروں گا مہمانی کے آداب کیا ہیں، مہمانی کے شرائط کیا ہیں، مہمان جب انسان کے گھر میں پہنچتا ہے تو میزبان کو فائدہ کیا پہنچتا ہے۔ بعض افراد مہمانوں کی آمد سے ناراض ہوتے ہیں، الجھن کرتے ہیں، جبکہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے اسے قیامت میں میری معیت نصیب ہوگی۔ آپ سوچئے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، انبیاء کرام اور امیر المؤمنین کی معیت چاہیے تو انسان کو دوسروں کی میزبانی کرنا چاہیے۔ البتہ مہمانی کے اپنے آداب ہیں، باعث اذیت قرار نہ پائے۔ کھانا کھا لیا ہے تو بہت دیر تک بیٹھ کر کے گپ بازی نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو یہاں سے
منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وقت نہ ضائع کرو، جانے کے بعد برتنوں میں جھانکنا مت شروع کر دو، ڈیمانڈ شروع مت کر دو۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کی آیات میں موجود ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جناب موسیٰ نے جیسے ہی کہا کیا تمہیں مہمان نہیں چاہیے، اس نے کہا بسم اللہ۔ موسیٰ پہنچ گئے۔ بسا اوقات ہم جیسے جوان، ہماری قوم کے بہت سارے افراد ماں باپ کے تئیں سستی برتتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، آفس کا ورک بہت زیادہ ہے، پڑھائی بہت سنگین ہے، وقت نہیں مل پاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے مہمان جناب موسیٰ سے کہا آپ چند منٹ یہاں تشریف رکھیے، میں صبح سے گھر سے نکلا ہوں، میری ماں ضعیفہ ہے، میں ذرا ان کی خدمت کر لوں پھر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، منہ دھلاتا ہے، لقمے بنا کر کھانا کھلاتا ہے۔ اب اس کی ماں خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو بلند کرتی ہے، واپس آیا جناب موسیٰ کے پاس۔ اب موسیٰ نے سوال کیا، یہ بتا جب تو نے اپنی ماں کی خدمت انجام دی، تیری ماں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو خدا کی بارگاہ میں طلب کیا کیا تھا؟ سنیں گے جواب۔ وہ قصاب کہتا ہے، معمولی شغل کا مالک ہے، وہ کہتا ہے میری ماں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، خدایا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہم نشین قرار دے۔ جانے قربان جائیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں اے جوان جا، تیری ماں کی دعا خداوند کریم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی، میں کوئی اور نہیں سوائے اسی موسیٰ کے جسے کلیم اللہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ نہیں اور آگے بڑھوں، ماں باپ کی عظمت پر ہمارا سلام۔ بہانہ نہیں چلے گا نوکری کا، ذریعہ معاش کی تلاش کا۔ ایک جوان ہے، آتا ہے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اب توجہ کیجئے گا، روایت کی نزاکت کو سمجھیے۔ روایت کہتی ہے اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال، ایک جوان آتا ہے پیغمبر کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ انی راغب فی الجہاد نشیط، میں ایک جوان ہوں، سرحال جوان ہوں، میں راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجاہد بننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جہاد کو سمجھنا ہوگا، موجودہ دور میں بالخصوص جہاد فقط تیر و تفنگ کا اٹھا لینا نہیں ہے، جہاد فقط محاذ جنگ پر جا کر لڑنا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ قال لہ النبی، نبی اعظم فرماتے ہیں فجاہد فی سبیل اللہ، جاؤ جہاد کرو بسم اللہ۔ پھر نبی نے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا ہے، فإنک ان تقتل تکن حیا عند اللہ ترزق، اگر تم راہ خدا میں قتل کر دیے گئے تو تم زندہ رہو گے اللہ کے نزدیک اور تمہیں اللہ کی جانب سے رزق ملتا رہے گا۔ اور پھر پیغمبر کہتے ہیں وَإِن تَمُتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرَكَ عَلَى اللَّهِ، اگر تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور تمہیں طبعی موت آ گئی تب بھی تمہارا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَإِن رَجَعْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وُلِدْتَ، اور اگر تم محاذ جنگ سے واپس آ گئے صحیح سالم تو تم گویا ایسے واپس آئے ہو جیسے تمہارے دامن پر گناہ کا کوئی دھبا ہی نہیں ہے، تم آج ہی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول رہے ہو، آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ جب یہاں تک نبی اعظم نے جہاد کی فضیلت کو بیان کر دیا، قال، روایت کہتی ہے وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی والدین کبیرین یزعمان انہما یأنسان بی، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میں ان سے جدا نہیں ہو جاؤں۔ وَيَكْرَهَانِ خُرُوجِ، وہ نہیں چاہتے کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں باہر جاؤں۔ اب بتائیے میں کیا کروں، کنڈیشن تبدیل ہو گئی، حالت بدل گئی۔ وہ پیغمبر جو اب تک کہہ رہے تھے فَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جاؤ میدان جنگ پر اور محاذ جنگ پر جا کر کے راہ خدا میں جہاد کرو، اب پیغمبر کا لہجہ بدلا ہے۔ جب پیغمبر نے یہ سن لیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں میں ان کے پاس رہوں، میرے باہر جانے سے وہ ناخوش ہوتے ہیں، پیغمبر اعظم کہتے ہیں فَقَرِّبْ مَعَ وَالِدَيْكَ، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادِ سَنَةٍ۔ اللہ اکبر، پیغمبر کہتے ہیں یاد رکھو تمہارا ایک شب و روز ماں باپ کے پاس رک جانا ایک سال راہ خدا میں جہاد کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے، بافضیلت تر ہے۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو باعث برکت بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ جہاں اللہ کی بندگی کرنا ہے، جہاں قرآن سے مانوس ہونا ہے،
جہاں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات پر عمل پیرا ہونا ہے، وہیں ماں باپ کی دعائیں لینا ہے، اور ماں باپ کی دعائیں جب کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو انسانی عمر اس کے لیے باعث برکت بن جایا کرتی ہے، من جانب اللہ، پروردگار کی یہ خاص عطا ہوتی ہے اپنے خاص بندوں پر۔ ایک روایت اور سن لیجئے، بات کو مجھے بہت ہی محدود وقت میں پائے تکمیل تک بھی پہنچانا ہے۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور روایت اس طرح ہے کہ کتب الامام الصادق علیہ السلام الی احد موالی، مولا نے اپنے ایک چاہنے والے کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس مولا کے چاہنے والے کا نام درج نہیں ہے، کسی ایک چاہنے والے کا نام مولا نے خط لکھا، اور یہ رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے یہیں پر میں ایک بات واضح کر دوں، موجودہ دور میں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانا کمال نہیں، کسی مومن کی آغوش میں پروان چڑھ جانا یہ کمال نہیں، نام کے ساتھ رضوی، زیدی، نقوی، جعفری لگا لینا یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان اس حالت ایمان میں، اس حالت اسلام پر اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ آپ پڑھیے گا قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کو، آیت نمبر 132 کو، جناب ابراہیم نے بھی وصیت کی ہے اس وقت تک مت مرنا جب تک تمہارا اسلام سالم نہ ہو۔ روایت آیت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی جب تک اپنی عاقبت کو بخیر نہ کر لو موت تک بچ جانا۔ عاقبت بخیری بہت اہم چیز ہے، اور خود جناب یوسف بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے حالت اسلام پر موت آنی چاہیے، یعنی میں اس عالم میں تیری بارگاہ میں خدایا پہنچوں جب میرا ایمان، میرا اسلام صحیح اور سالم ہو۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے نام مل جائیں گے جو اچھے تھے لیکن آخر عمر میں خراب ہو گئے، عاقبت برباد کر لی، اور اس کے برخلاف بعض ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو برے تھے لیکن انہوں نے اپنی عاقبت سنوار لی۔ حر سر فہرست نظر آتے ہیں میدان کربلا میں، عاشور سے پہلے حر کہاں تھے، لیکن صبح عاشور در امام حسین تک آ کر کے حر نے اپنی عاقبت سنوار لی۔ ایک اور نام لو، عرب کا نامور ڈاکو، بدماش، راہزن، فضیل ابن عیاض، مشہور ہے زمانہ، لیکن ایک آیہ قرآن نے وجود میں انقلاب پیدا کیا۔ بندہ مومن حد یہ ہے بعض عباسی حکمران بھی اس کے درس میں شریک ہوتے تھے، بندہ مومن بن گیا، خدا رسیدہ ہو گیا۔ اس کا ایک شاگرد ہے فضیل ابن عیاض کا، جس پر فضیل خود ناز کیا کرتے تھے۔ حالت اعتذار میں جب یہ پہنچتا ہے تو فضیل اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، اور یہ تاکید ہے، اگر موت آسان چاہیے تو مستقل کہتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ بعض ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اور ایک ہفتے کے اندر کئی ہزار مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں، معاذ اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اولئک کالانعام، جانوروں کی فہرست میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، مر گیا۔ عالم رویا میں فضیل نے اس سے سوال کیا، بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ تم پر تو میں ناز کرتا تھا، تم میرے شاگرد رشید تھے۔ سنیں گے جواب، وہ کہتا ہے استاد میں کیا کروں، میں 3 بیماریوں میں مبتلا تھا، خدا محفوظ رکھے ہم سب کو۔ وہ شاگرد کہتا ہے میں حسد کرتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 8 میں جن چیزوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کر رہے ہیں ان میں ایک کلمہ یہ بھی ہے وغلبۃ الحسد، انسان حاسد نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اہل بیت طاہرین معاذ اللہ حاسد نہیں تھے بلکہ محسود تھے، لوگ ان سے حسد کرتے تھے، ان کے علم، ان کے فضل، ان کے کرم کے سبب۔ حسد کی وجہ سے اس کی عاقبت برباد ہو گئی۔ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان کو جلا کر خاکستر میں تبدیل کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ میں بدل دیتی ہے۔ کہا دوسری بیماری کیا تھی؟ کہا میں چغل خوری کرتا تھا۔ پڑھیے گا سورہ مبارکہ قلم کو، مالک نے 9 طرح کے گروہ کو روکا ہے، پیغمبر فلاں 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 گروہ کا آپ اتباع مت کیجیے گا۔ ان میں ایک گروہ کون سا ہے؟ ہماز مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والے کا اتباع نہیں کرنا ہے اے نبی آپ کو۔ پھر وہ کہتا ہے میں کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا۔ الذنوب التی تہتک العصم شرب الخمر، وہ گناہ جو انسان کی عزتوں کو تار تار کر دے ان میں ایک ہے شراب نوشی۔ خدا محفوظ رکھے۔ سماج میں
الحمدللہ ایسے افراد نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی خبر مل جاتی ہے۔ اللہ اس بیماری سے، مہلک بیماری سے ہماری قوم کے تمام جوانوں کو، تمام افراد کو دور رکھے اور محفوظ رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عاقبت بخیری بہت ضروری ہے۔ اب امام نے کیا لکھا ہے اپنے ایک چاہنے والے کے لیے؟ امام صادق نے ان اردت ان یختم عملک بخیر حتی تقبض وانت فی افضل الاعمال، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بہترین عالم میں خدا کی بارگاہ میں پہنچو، تمہاری موت بہترین اعمال کے ہمراہ ہو، تو چند چیزیں بیان کی۔ عظم للہ حقہ ان تبذل نعماءہ فی معاصیہ، کوشش کرو کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو معصیت پروردگار کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کی نعمتیں کیا فقط رزق ہیں، فقط دولت ہے، فقط پیسہ ہے؟ نہیں، علم بھی بسا اوقات اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ علم بھی ایک نعمت پروردگار ہے۔ بلم باعورہ نے اپنے علم کو موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے آ کر کے استعمال کیا، معصیت پروردگار کا مرتکب ہوا۔ برسیسائے عابد کی عبادت جو نعمت پروردگار تھی وہ نقمت میں بدل گئی۔ کہا نعمتوں کو، اور انسان کی اپنی اولاد نعمت ہے، کبھی کبھی انسان اپنی اولاد کو معصیت کی راہ میں آگے بڑھا دیتی ہے۔ اور میں پھر گزارش کروں گا اور کہتا رہتا ہوں، اور آپ سنتے رہتے ہیں مسلسل علماء کرام سے، ماہ رمضان کے روزے اگر آپ کے بچے پر واجب ہیں، بچہ بالغ ہے، عاقل ہے، مکلف ہے، تو اسے رکھنے دیجئے۔ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اپنی اس اولاد کی نعمت کو معصیت پروردگار کی راہ میں کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ ماں باپ کا بہت احترام، ہم سب کا سلام، قابل صد احترام، لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنا چاہیے نبی کا یہ فرمان ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے، مخلوق میں پھر ماں باپ ہی کیوں نہ شامل ہو۔ تو پہلی جو تاکید ہے عاقبت بخیری کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو معصیت کی راہ میں خرچ نہیں کرنا ہے۔ وَأَن تَقْتَرَّ بِحِلْمِهِ، ان کا ایسا نہ ہو کہ اللہ اگر تمہارے گناہوں سے ستر پوشی کر رہا ہے، چشم پوشی کر رہا ہے، وہ اپنی بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو تم اللہ کے حلم کے سامنے مغرور نہ ہو جانا، کہاں خدا کوئی عذاب دے رہا ہے۔ نہیں، پروردگار عالم کے حلم پر مغرور نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، تب جا کر کے انسان کی عاقبت بخیر ہوگی۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُنَا، ہر اس انسان کا احترام کرنا جو ہمارا ذکر کرتا ہے۔ عاقبت بخیری کے لیے یہ بہت اہم مطالب تھے۔ میں چند ایک چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہیں پر بات کو تمام بھی کروں گا، کن کن چیزوں سے انسان کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ مثلا مستقل خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، مستقل کہتے رہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ دعائے مبارکہ عدیلہ کی قراءت کرنا انسان کی عاقبت بخیر کرتی ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ زلزال کی تلاوت کرنا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی دعا نمبر 12 کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ مؤمنون کی قراءت انسان کی عاقبت کو بخیر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم لا تمیتنی میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی۔ اس دعا کی قراءت کرتے رہنا چاہیے، انسان کی عاقبت بخیر ہوگی۔ اسی طرح یہ کہا گیا اول وقت نماز کی پابندی انسان کی عاقبت کو بخیر کرتی ہے، انسان کی عمر کو باعث برکت بنا دیا کرتی ہے۔ میں پیش کروں ایک حدیث اور بات کو تمام کروں۔ نبی آدم فرماتے امتی علی اربعۃ اصناف، نماز کو جب کبھی آپ مد نظر رکھیے تو پیغمبر کہتے ہیں نماز کے سلسلے میں میری امت 4 گروہ پر مشتمل ہے، یا اس کیٹیگری میں یا اس میں یا اس میں یا اس میں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں پہلے ہی دعا کر لیتے ہیں معبود ہمیں اس چوتھے گروہ میں قرار دینا۔ صنف یصلون ولکنہم فی صلاتہم ساہون، بعض افراد وہ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے ہاں نماز میں سستی، تنبلی، کاہلی، تساہلی پائی جاتی ہے۔ فکان لہم الویل، ایسے نماز گزاروں کے لیے ویل ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے فویل للمصلین۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں دوسرا گروہ کون سا ہے؟ صنف یصلون احیانا ولا یصلون احیانا، جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ پکڑ کر کے۔ ماہ رمضان آ گیا، نماز کے پابند ہو گئے، ماہ رمضان خدا حافظی ہوئی اور پھر ماہ شوال میں نماز کو چھوڑ دیا، مناسبات پر نماز پڑھ لی۔ یہ نماز نہیں قابل قبول ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں لہم الغی،
ایسے نماز گزار جو کبھی پڑھیں اور جو کبھی چھوڑ دیں ان کے لیے گمراہی ہے۔ قرآن مجید نے بھی سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 59 میں یہ بیان کیا ہے کہ جو انسان اس کام کو انجام دے اس کا شمار گمراہ افراد میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا گروہ صنف لا یصلون ابدا، کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ حد یہ ہے عید اور بقرہ عید میں بھی اجلے اجلے لباس پہنے ہوئے بعض افراد نظر آتے ہیں جو آگے آگے رہتے ہیں لیکن نماز عید تک نہیں پڑھتے ہیں، واجب نمازوں کو چھوڑ دیجئے۔ ایسے افراد کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سقر میں رہیں گے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب انسان جنت میں جائے گا سوال کرے گا ایک دوسرے سے کیسے جنت میں آنا ہوا، تو ان کا جواب ہوگا اہل جنت کا ایک دوسرے سے کن بے اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے۔ اہل دوزخ آپس میں سوال کریں گے تم کیوں آئے بھائی دوزخ میں، تو ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھا گروہ پیغمبر کہتے ہیں صنف یصلون ابدا، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں بعض افراد، وہم فی صلاتہم خاشعون، اور ان کی نماز میں خشوع پایا جاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ صاحبان ایمان کامیاب ہوئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کے ہاں نماز میں خشوع پایا جاتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں اس چوتھے گروہ میں قرار دے۔ جناب قیصر بہراوی، علامہ قیصر بہراوی نے کیا خوب کہا تھا کہ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، سکون قلب اسی بندگی سے ملتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نماز ہی سے ملا ہے چراغ علم و یقین، یہی جلالت مذہب، یہی صباحت دین، نماز ہی نے دکھائے صداقتوں کے نگیں، یہی ادا ہے جو موقوف رنگ و نسل نہیں، اذاں کا حسن دلیل کمال ہوتا ہے، نماز ہی سے مسلمان بلال ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا ہے۔ ایصال ثواب کے مختلف راستے میں نے بیان کیے، صرف ایک آخری گزارش کروں گا، ضرور کوشش کیجیے اور ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی، اگر ہمارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور ذوی اقارب میں ہمارے درمیان سے کوئی چلا گیا ہے تو پہلے مرحلے میں سوچنا ہوگا کہ کہیں اس کا کوئی واجب تو نہیں چھوٹا ہے۔ واجب نمازیں چھوٹی ہیں تو نماز کو انجام دینا ہے، خود پڑھیں یا پڑھوائیں۔ اگر حج مستطیع ہونے کے سبب واجب تھا اور اپنی زندگی میں کسی بھی سبب مرنے والا انجام نہیں دے سکا ہے تو اس کی طرف سے حج انجام دیا جانا چاہیے۔ اس کے واجبات کو انجام اگر نہیں دیتے ہیں، بالخصوص والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کے واجبات انجام نہ دیے جائیں تو اولاد کے لیے کہا گیا ہے اس کی موت اسلام کی موت نہیں ہوگی بلکہ یہودیت یا نصرانیت کی موت ہوگی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمارے اس ذکر کو مرحومہ نیلم خان کے علو درجات کا ذریعہ قرار دے اور ہمیں دین فہمی کا شعور نصیب کرے۔ ان تمام باتوں کو پہنچانے کے لیے اہل بیت طاہرین نے طرح طرح کی سختیاں برداشت کی، تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے سرکار سید الشہداء امام عالی مقام میدان کربلا تک پہنچے۔ میں صرف 2-3 منٹ میں مصائب کو بیان کر دوں اور بات کو تمام کر دوں۔ آپ سوچئے امام عالی مقام، ہم میں سے ہر انسان کو اپنا وطن کتنا عزیز ہوتا ہے، بالخصوص ہمارے وہ برادران جنہوں نے بیرون وطن کا سفر کیا تعلیم کے لیے، ذریعہ معاش کی تلاش کے لیے۔ ایام اعزا جب آتے ہیں نا تو ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی کسی طرح وطن پہنچ جائیں۔ جب ہم تعلیم کے لیے ایران جا رہے تھے، ہم نے اپنے وطن سے لکھنؤ کا سفر کیا اپنی کم سنی میں، تو کوشش یہ ہوتی تھی جب تک گھر کو مڑ کر دیکھ سکیں دیکھتے رہیں۔ انسان کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے۔ جب ہمیں اپنا وطن اتنا عزیز ہے تو نواس رسول فرزند زہرا مرضیہ امام عالی مقام کو اپنا وطن مدینہ کتنا عزیز رہا ہوگا۔ نہیں اور آگے بڑھوں، دیکھیں ہم اور آپ جب کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے، زیارت کے بعد 2-4 دن جب گزر جاتے ہیں اور کاروان سالار یہ کہتا ہے کہ اب کربلا سے ہمیں خدا حافظی کرنی ہے، اب آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ زائر جب آخری بار اس زیارت کے سفر میں حرم امام حسین میں آتا ہے، زری تک جاتا ہے، اور پھر یہ جو زائرین ہیں وہ محسوس کریں گے اس جملے کو کہ ایک زائر مڑ مڑ کر آقا امام حسین کی زری کو دیکھتا رہتا ہے کہ نہیں معلوم پھر کب آنا نصیب ہو۔ اگر ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے آقا حسین کی
زری کی عظمت کا اتنا احساس ہے تو وہ نواسہ رسول جسے اپنے جد نبی خدا کی مجاوری کا شرف حاصل تھا، جب نبی کے مزار سے امام علی مقام رخصت ہو رہے ہوں گے تو انداز کیا رہا ہوگا؟ لکھا ہے علماء نے کہ امام حسین نبی کی قبر پر آتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں، امام حسین اپنے بھیا ماجائے امام حسن کی قبر پر جنت البقیع میں آتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں، اور پھر اپنی ماں کی قبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دیا، لیکن علماء نے یہاں پر جو لکھا ہے ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس اعضا ہے، اس کو محسوس کریں گے آپ لوگ کہ امام حسین جب اپنے نانا رسول خدا کی قبر پر جاتے ہیں، جب اپنے بھیا امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر جاتے ہیں تو بہت ہی وقار، بہت ہی اطمینان کے ساتھ، کوئی اضطراب نہیں ہے۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں جب اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں، پہلو شکستہ ماں فاطمہ زہرا کی قبر کو دیکھتے ہوئے امام ایسے آگے بڑھتے ہیں جیسے ایک کمسن بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر کے دوڑتا ہے، جا کر کے رخصت ہوئے ہیں، خدا حافظی کی ہے، دوبارہ نبی کی مزار پر آتے ہیں، اپنے رخسار کو رکھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نبی کے سینے کی خنکی کو محسوس کر لیا ہو، اور یہی خنکی ہمیں بعد شہادت امام حسین ایک نشیب میں نظر آتی ہے۔ حسین کی کمسن بچی سکینہ 4 برس کی یتیمہ نشیب میں اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ سینے امام حسین پر اپنے سر کو رکھ دیا، اور یہ کیسا سینہ نصیب ہوا ہے جہاں سر موجود نہیں ہے۔ زینب کو حیرت ہوئی تھی، اور تلاش کرتے کرتے جب جناب سکینہ تک پہنچی ہیں تو ایک سوال کیا پھوپھی اماں کو، یہ جواب دیا جناب زینب نے۔ جب جناب زینب نے سوال کیا، اے بیٹا سکینہ، میرے ماجائے کے بے سر لاشے کو تم نے کیسے پہچانا ہے؟ اس موقع پر جناب سکینہ نے یہی کہا تھا، پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر کے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک آواز آئی، اے میری بیٹی سکینہ میری طرف آ جاؤ، لوٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے۔ باب کوفہ پر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، اس موقع پر سکینہ نے ایک سوال کیا ہے، پھوپھی اماں کیا ہمیں کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر ایک خاتون ہے جو پشت بام پر بیٹھی ہوئی ہے، پانی کا جام لے کر آئی ہے، لیکن کہتی ہے میری ایک التجا ہے، پانی پینے کے بعد میرے حق میں دعا کر دینا۔ سکینہ غیرت مند فاطمہ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی، پانی کے جام کو الگ رکھا، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھا کر کے اس خاتون کے حق میں دعا کی، خدا ہے جیسے ہم یتیم ہوئے ہیں اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ دوسری دعا، ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ زینب نے جیسے ہی نام مدینہ سنا تڑپ گئیں، مدینے جا کر کیا کرے گی؟ میرے آقا حسین ہیں، نو کے نیزہ کی جانب اشارہ کیا، یہ آقا حسین کا سر ہے، میدان کربلا میں مارا گئے، مجھے اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کرنی۔ اب لکھا ہے علماء نے، زینب نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹا دیا اور آواز دی، ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری شہزادی زینب، میرا بھرا گھر میدان کربلا میں اجڑ گیا، یہ آقا حسین میرا ماں جایا ہے، میرا بھیا ابو الفضل العباس میدان کربلا میں شانوں کو قلم کرا کے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس ذکر کا جو بھی ثواب ہے مرحومہ نیلم خان کی روح تک منتقل کر دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھ، ماہ مبارک شعبان میں کی جانے والی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، بچے ہوئے ایام میں اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب فرما، ماہ مبارک رمضان میں اپنی بندگی و عبادت اور تلاوت قرآن کی توفیق خاص نصیب فرما، اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان رسول اور آل رسول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ نیلم خان زوجہ جناب علی عابد خان صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی